نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا اس کا عنوان ہے جنرل باجوہ اور عمران خان کا سب سے بڑا کارنامہ۔ جناب جنرل باجوہ صاحب کا اور عمران خان کا پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا کارنامہ۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم نہ تو سائنٹیفک ٹیکنالوجی میں اتنے آگے ہیں اور نہ ہی ہم محنت کو اپنی زندگی کا شعار ہم نے بنایا ہے، بلکہ محنت سے جی کترانا ہی ہمارا تقریباً ایک شعار رہا ہے۔ اور جتنی بھی حکومتیں اس ملک میں آئی ہیں انہوں نے خلوص دل سے اور خلوص نیت سے اس ملک کی خدمت کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اپنی ذات کو آگے رکھا اور ملک کی دولت کو جی بھر کر لوٹا اور خزانہ لوٹ کر چلتے بنے۔ بیرونی ملکوں میں انہوں نے اپنے خزانے جمع کر لیے، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر لیں، وہاں کے بینک بھر دیے اپنی دولت سے اور پاکستان کو خالی کر دیا۔ تاہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کو جن نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہمارے پاس تھی، افسوس ہے کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ تاہم ہمارے مہربان اور ہمارے رہنما اور ہمارے لیڈر جناب قمر جاوید باجوہ صاحب، جو فوج کے اعلیٰ ترین افسر ہیں، جنرل ہیں ہمارے، ان کی کاوشوں سے اور ان کی محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دینے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ میں شکر گزار ہوں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا پوری قوم کی طرف سے کہ یہ ان کی کاوشوں سے ممکن ہو سکا، ورنہ یہ ممکن نہ تھا۔ تو عزیزان محترم، وہ کارنامہ یہ ہے کہ پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کا 5واں بڑا خزانہ عطا کیا ہوا ہے۔ جی ہاں، سونے کا 5واں بڑا ذخیرہ، دنیا کی تاریخ میں سونے کا 5واں بڑا ذخیرہ، اور ایسا ذخیرہ ہے کہ اس میں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، تانبا بھی ہے اور دیگر کچھ جو ہے معدنیات وہ بھی ہیں، منرلز۔ افسوس ہے کہ مختلف اداروں کی آپس میں نوک جھونک، مختلف اداروں کا آپس میں مقابلہ اور ان کا آپس میں جھگڑا چلتا رہا، جس کی وجہ سے ہم سونے کے ذخائر سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، حالانکہ یہ اربوں ڈالر کے ذخائر ہیں۔ جی ہاں، یہ کوئی چند ارب ڈالر کے ذخائر نہیں ہے، سینکڑوں ارب ڈالر کے ذخائر ہیں یہ، جس سے پاکستان کا سارا قرضہ اتر سکتا ہے اور پاکستان کی قوم خوشحال بن سکتی ہے۔ جی ہاں، اتنے بڑے ذخائر ہیں، اور یہ تمام ذخائر جو ہیں یہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع چاغی کے اندر ہیں، جہاں پہ ایٹمی دھماکہ کیا گیا تھا۔ ان پہاڑوں میں، چاغی کے پہاڑوں میں ہیں یہ سونے کے ذخائر، اور وہاں 2 قصبے ہیں، ریکوڈیک اور سینڈک۔ یہ ریکوڈیک اور سینڈک یہ ایران اور افغانستان کی جو سرحد ہے اس کے قریب ہیں۔ نوکنڈی ایک علاقہ ہے، نوکنڈی اس سے 70 کلومیٹر شمال اور مغرب میں، یعنی شمال مغرب کا جو کونا ہے وہاں نوکنڈی کا علاقہ جو ہے اسے 70 کلومیٹر شمال مغرب میں یہ ذخائر ہیں۔ ریکوڈیک اور سینڈک یہ 2 قصبے ہیں ضلع چاغی کے بلوچستان میں، وہاں پر سونے کے بہت بڑے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ ان ذخائر سے اب خدا کے فضل و کرم سے جناب جنرل قمر جاوید باجوہ کی محنت اور کاوش سے ہم ان سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، وہ کس طرح؟ وہ اس طرح
کہ ریکوڈیک اور سینڈیک کا اس پر کام تو شروع ہوا تھا 30 سال پہلے۔ سینڈک کا جو ذخائر ہیں سونے کے، ان کا ٹھیکہ دیا گیا تھا چین کی ایک کمپنی کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ کمپنی صحیح طور پر کام کر رہی ہے۔ دیگر ممالک جو ہیں، دوسرے ممالک کی کمپنیاں جو ہے وہ ان کا ہمارے ساتھ اتنا اچھا مطلب نہیں بنتا حساب کتاب، کیونکہ وہ غیر ممالک ہیں، لیکن چائنا ہمارا قریبی ہمسایہ بھی ہے، دوست بھی ہے، اور بہت اچھا ہمارا ساتھی ہے۔ تو اس کی کمپنی جو ہے وہ سینڈک کے پروجیکٹ پر تو بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور وہاں سے جو ہے سونا نکالا جا رہا ہے۔ تو ہم سب سے بڑا ذخیرہ جو ہے وہ ریکوڈیک کا ہے، سینڈک سے بھی بڑا ذخیرہ ہے ریکوڈیک کا۔ تو ریکوڈیک پہ پاکستان نے ٹیتھیان ایک کمپنی ہے اس کو ٹھیکہ دیا تھا، لیکن افسوس ہے کہ اس کمپنی نے آگے ٹھیکہ دے دیا، اور اس کمپنی نے مزید آگے ٹھیکہ دے دیا، یعنی ٹھیکے آگے چلاتے رہے وہ، اور پاکستان جو تھا وہ مطلب اتنا کوئی مؤثر طریقے سے وہاں پہ کام جو تھا وہ شروع نہ ہو سکا۔ اور پاکستانی جو تھے ہمارے ملک کے اندر بھی مختلف ادارے آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے اس معاملہ پر، اور وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا کیس۔ سپریم کورٹ نے اس معاہدے کو منسوخ کر دیا، اور معاہدے کی منسوخی کی وجہ سے وہ جو کمپنی تھی وہ عالمی عدالت میں چلی گئی، اور جہاں پاکستان کو 10 ارب ڈالر کا جرمانہ کر دیا گیا۔ 10 ارب ڈالر، جی ہاں 10 ارب ڈالر ہمارے خزانے میں یہ رقم ہے اتنی، یعنی تقریباً 20-21 ارب ڈالر ہیں، تو اس کا نصف ہے یہ رقم، یعنی اتنی رقم 10 ارب ڈالر ہمیں جرمانہ کر دیا عالمی عدالت نے پاکستان کو۔ پاکستان تو 10 ارب ڈالر، 1 ارب ڈالر بھی نہیں دے سکتا۔ 1 ارب ڈالر تو ہم سعودی عرب سے مانگ کے لیتے ہیں، چائنا سے مانگ کے لیتے ہیں، تو 10 ارب ڈالر جرمانہ پاکستان کہاں سے ادا کرے؟ تو پاکستان تو وہ جرمانہ ادا نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ معاہدہ جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کی محنتوں سے ہو گیا ہے۔ تو جب 10 ارب ڈالر کا معاہدہ جرمانہ پاکستان کو ہوا، تو اس میں اس کمپنی نے پاکستان کے جو تھے، وہ ہمارا بہت بڑا ایک ہوٹل ہے روز ویلٹ ہوٹل نیو یارک میں، وہ ہم سے ہتھیا لیا 1 ارب ڈالر کی اس کی قیمت۔ اسی طرح فرانس میں ایک بہت بڑا ہوٹل تھا ہمارا، وہ بھی اس کمپنی نے لے لیا، کیونکہ 10 ارب ڈالر تو اس کو دینے تھے۔ تو اس طرح سے یہ ہمارے ملک کو بہت زیادہ جو تھا وہ نقصان ہوا، بلکہ اس کمپنی کے ساتھ معاہدہ بھی اس طرح کا تھا کہ 75% آمدنی ان جو تھی اپنے یہ جو مائنز تھیں، جو کانیں تھیں، ان سے 75% آمدنی کمپنی کو ملے گی، اور صرف 25% پاکستان کو ملے گا۔ یہ معاہدہ تھا، کیونکہ جس حکومت نے یہ معاہدہ کیا تھا وہ حکومت خود، میرا اندازہ ہے کہ اس حکومت نے خود اس میں سے کھانے کی کوشش کی، اس نے خود اپنے کک بیکس بنوائے اس میں سے، اور خود اس نے مطلب ہے یہ چال بازی کی پاکستان کے ساتھ کہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اس نے اتنا نکما معاہدہ کیا پاکستان اس کمپنی کے ساتھ کہ 75% کمپنی کو دے دیا اور 25% پاکستان کے لیے۔ اب 25% پاکستان کو اگر ملے تو پھر صوبہ، جس صوبے سے یہ سونا نکالا جا رہا ہے اس صوبے کو کیا ملے گا؟ وہ تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس طرح یہ جھگڑے میں رہا معاملہ، اور سپریم کورٹ نے معاہدے کو منسوخ کیا، اور پاکستان کو اس منسوخی کے جواب میں جو تھا وہ 10 ارب ڈالر جرمانہ جو تھا وہ ادا کرنا پڑ گیا۔ تو اب اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جناب جنرل قمر جاوید باجوہ کی محنت سے اور کوشش سے اسی کمپنی کے ساتھ دوبارہ ہمارا معاہدہ طے پا گیا ہے، اسی کمپنی کے ساتھ ٹیتھیان کے ساتھ دوبارہ معاہدہ طے پا گیا، اور معاہدے میں اب 25% کی بجائے پاکستان کو ملے گا 50% اور کمپنی کو ملے گا 50%، اور پاکستان کو جو 50% ملے گا اس میں سے 25% مرکز کا ہوگا یعنی وفاق کا ہوگا، اور 25% بلوچستان کا ہوگا۔ اب یہ معاہدہ جناب جنرل قمر جاوید باجوہ اور جناب عمران خان ان کی کوششوں سے طے پایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس معاہدے سے پاکستان کو اب اربوں ڈالر کی آمدنی ہوگی۔ جی ہاں، سونے کے ذخائر وہ معمولی ذخائر نہیں ہیں، دنیا کے 5ویں بڑے ذخائر ہیں سونے کے۔ جی ہاں، 1995 میں 1500 میٹرک ٹن سونے اور چاندی کی پیداوار تھی اس میں سے، 1995 میں سینڈک کے منصوبہ سے۔ ریکوڈیک تو ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوا، جو بڑا منصوبہ ہے، جو بڑا پروجیکٹ ہے ریکوڈیک کا، وہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوا۔ ابھی سینڈک جو چین کی کمپنی وہ کام کر رہی ہے۔ چائنا والے ہمارے اچھے دوست ہیں بیچارے، وہ تو نیک نیت سے کام کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں، تو ان کا پروگرام چل رہا ہے، وہ کام ہو رہا ہے۔ تو 2003 میں مطلب 1995 میں یہ 1500 میٹرک ٹن کی پیداوار ہوئی سونے چاندی کی، تو 2003 اس کے بعد پھر کام جو تھا وہ بند ہو گیا مجبوریوں کی وجہ سے،
کچھ ایسی مجبوریاں بنی کہ جن کی وجہ سے کام بند کرنا پڑا، اور 2003 میں کام دوبارہ شروع ہو گیا۔ تو دوبارہ شروع ہونے پر اب مغربی کان جو ہے وہ تو مکمل طور پر اس کی کھدائی ہو چکی ہے، مغربی کان کی، شمالی اور مشرقی کانیں جو ہیں ان کی کھدائی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ وہاں سے 80 سے 90 ٹن خام مال نکالا جاتا ہے یومیہ سینڈک سے، جی ہاں سینڈک کی بات کر رہا ہوں، یعنی سینڈک سے 80 سے 90 ٹن خام مال روزانہ نکالا جاتا ہے، اور اس سے پھر یومیہ سونا اور چاندی جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے۔ 44 سے 52 بلاک ڈیلی بن رہے ہیں، یعنی روزانہ کے حساب سے 44 یا 45 سے لے کر 50-55 تک سونے کے بلاک جو ہیں، سونے اور تانبے کے بلاک جو ہیں وہ تیار کیے جاتے ہیں۔ 44 سے 52 بلاک روزانہ، یعنی کہ 500 سے 700 کلو گرام سونا، یہ روزانہ کی پیداوار ہے۔ یہ 2016 کی بات کر رہا ہوں سینڈک سے، یعنی 2016 میں یہ 44 سے 52 بلاک جو یومیہ بن رہے ہیں سونے کے، 500 سے 700 کلو گرام تک کا سونا جو ڈیلی وہاں بنایا جا رہا ہے سینڈک میں۔ تو 2016 کی پیداوار میں 14,136 ٹن تانبا وہاں سے نکالا گیا۔ 2016 میں 14,136 ٹن تانبا اور 11,033 کلو گرام سونا وہاں سے نکالا گیا، 11,033 کلو گرام سونا، اور چاندی 1,706 کلو گرام چاندی بھی وہاں سے نکالی گئی۔ اور 2019 کی پیداوار جو ہے وہ یہ ہے، تقریباً اتنی پیداوار وہی، یعنی کہ 44 یا 45 سے 50-55 تک تو سونے کے جو تھے بلاک، وہ مطلب 2019 میں بھی تقریباً اتنے تیار کیے جاتے رہے، اور اتنی مقدار میں سونا وہاں سے نکالا جاتا رہا، چاندی بھی تقریباً اتنی مقدار میں، اور اسی طرح تانبا بھی اتنی ہی مقدار میں، یعنی کہ 14,136 ٹن تانبا اور 11,033 کلو گرام سونا اور 1,706 کلو گرام چاندی، تقریباً اتنی ہی مقدار میں 2016 میں چاندی نکالی گئی، اور سونا چاندی اور تانبا نکالا گیا، اور اتنی ہی مقدار میں 2019 میں سونا چاندی اور تانبا کی مقدار نکالی گئی۔ اب جو ہے خدا کے فضل و کرم سے جو ریکو ڈیک ہے، یہ تو سینڈک کی بات کر رہا ہوں میں، ریکو ڈیک کا منصوبہ خدا کے فضل و کرم سے اب کامیابی سے سٹارٹ ہونے والا ہے۔ فروری میں اس معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے، آؤٹ آف عدالت، یعنی عدالت سے باہر جو پاکستان کی اس کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، یعنی آؤٹ آف عدالت جو ہے معاہدہ پاکستان کا کمپنی کے ساتھ ہو چکا ہے۔ جنرل باجوہ صاحب کی کاوشوں سے، جناب عمران خان کی کاوشوں سے یہ معاہدہ طے پا گیا ہے، اور فروری میں اس کا اطلاق ہوگا، دستخط بھی ہو جائیں گے، اس کا اطلاق ہوگا، اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد اس پر کام شروع ہو جائے گا۔ جب اس پر کام شروع ہو گیا تو پاکستان کے پاس جو سونے کے ذخائر ہیں وہ خدا کے فضل و کرم سے دنیا میں 5ویں نمبر پر ہیں، اور اس سے اربوں نہیں سینکڑوں ارب ڈالر کی انکم ہوگی، سینکڑوں ارب ڈالر۔ اب اس وقت پاکستان کے سر پر تقریباً 110 ارب کے قریب قرضہ ہے، 110 ارب ڈالر کے قریب، یعنی 110 ارب یا 15-16 ارب ڈالر کے قریب قرضہ ہے۔ تو یہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے سونے کے ذخائر کے مقابلے میں، سینکڑوں ارب ڈالر سونے کے ذخائر سے دستیاب ہو سکتے ہیں۔ اور یہ کارنامہ جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا اور جناب عمران خان صاحب کا ہے۔ عمران خان نے بھی اپنے ایک بیان میں یہ بتایا کہ یہ بہت بڑا ایک تاریخی موقع ہے پاکستان کی قوم کے لیے، اور ہم نے اس میں کامیابی حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم ان نعمتوں کو ہمارے لیے اور زیادہ باعث مطلب اطمینان بنائے، اور پاکستان جو ہے وہ ان نعمتوں سے زیادہ فوائد اٹھانے کی پوزیشن میں آئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دن دگنی رات چگنی عطا کرے، ہمارے ملک کو ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے عوام جو بیچارے غربت کی چکی میں پس رہے ہیں ان کا اب جو ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے حالات کو، ان کے معاشی حالات کو بہتر بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔